بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کتب جرح و تعدیل۔ پیارے بیٹو، کیا ہر کتاب جرح و تعدیل کی کتاب ہے؟ ان کتابوں کا نام، مصنف کا نام ہمیں زبانی یاد ہونا چاہیے، چونکہ سارا مہینہ نہیں پوری زندگی ہماری ان کتابوں کے ساتھ گزرنی ہے۔ واضح؟ یہ جرح و تعدیل کے آلات ہیں۔ کتب ہو گئی، مشہور ائمہ ہو گیا، مشہور اصطلاحات ہو گئی، تو جو کام کرنا ہو اس کے آلات کا پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں پتہ ہونا چاہیے؟ پتہ ہونا چاہیے۔ تو کتب جرح و تعدیل 1000 کے قریب ہیں الحمدللہ۔ چھوٹی کتب، بڑی کتب جو آج کے دور میں لکھی گئیں، جو سلف صالحین محدثین نے لکھیں، یہ ابتدائی قاعدے میں نے صرف 10 کتابوں کے نام لکھے ہیں۔ کتنے کے؟ 10، تاکہ سب سے پہلے ان 10 کتابوں کے نام ہمیں زبانی یاد ہو جائیں۔ جی بیٹا پڑھو۔ کتب جرح و تعدیل۔ سوال ہے 10 کتب جرح و تعدیل کے نام بیان کریں۔ جواب: پہلی التاریخ الکبیر للبخاری، دوسری الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم، تاریخ دمشق ابن ساقر، تاریخ دمشق میم کے اوپر زبر، ہاں، تاریخ بغداد للخطیب البغدادی، الضعفاء للعقیلی، الضعفاء لابن عدی، تہذیب الکمال للمزی، میزان الاعتدال للذہبی، میزان الاعتدال، تاکہ نیچے کسرہ زیر، اعتدال للذہبی، لسان المیزان لابن حجر اسقلانی، تقریب التہذیب لابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ۔ اچھا میرے بیٹو، سب سے پہلی کتاب کا نام ہے التاریخ الکبیر۔ کیا نام ہے؟ التاریخ الکبیر۔ جیسے صحیح بخاری کو کتب حدیث پر سب سے بڑا درجہ حاصل ہے، کتب جرح و تعدیل میں سب سے بڑا درجہ، سب سے پہلی مبوب مرتب حروف تہجی کے اعتبار سے کتاب وہ ہے التاریخ الکبیر للبخاری۔ یس، یہ بہت بڑی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے رات کی چاندنی میں لکھی۔ یہ وہ کتاب ہے۔ اسی التاریخ الکبیر کے اوپر کچھ اضافے کیے، اس کتاب کا نام ہے الجرح و تعدیل لابن ابی حاتم۔ صحیح؟ امام بخاری صاحب کی کتاب کو سامنے رکھا، اس پر مزید اقوال اضافے کر دیے۔ 2 ائمہ جرح و تعدیل نے، ان کے بیٹے ابن ابی حاتم نے اس کا نام رکھا الجرح و تعدیل۔ یہ بھی بہت زبردست کتاب ہے۔ ہاں، جس کے پاس جرح و تعدیل ابن ابی حاتم ہے، گویا اس کے پاس التاریخ الکبیر میں بخاری بھی ہے، کیونکہ وہ ساری اس کے اندر ہے۔ واضح؟ کل 2 میں نے کتابیں آپ کو دکھائی تھی امام بخاری صاحب کی، التاریخ الاوسط اور التاریخ الصغیر۔ امام بخاری صاحب کتنے کتابیں ہوگی جرح و تعدیل میں؟ 3۔ تاریخ کبیر مجھے بھی اللہ نے توفیق دی، کرونا کے ایام میں نے اس کتاب کو پڑھا، کرونا کے ایام میں۔ پھر میں نے اس سے 2 کتابیں اخذ کی، اسی سے، یعنی جو علوم حدیث کی مباحث، مراسیل کی مباحث، علل کی مباحث تھیں تاریخ دمشق میں، وہ ہم نے الگ کی، الگ کتاب شائع کی ہم نے، الجامع
फी उलूम अल हदीस वल इलल वल मरासिल मिन तरीक़ दिमश्क के नाम से मतबू है ये किताब। दूसरी हमारी किताब जो प्रेस जा चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो है तरीक़ कबीर। तरीक़ दिमश्क में जो जर्ह व तादील की अक़वाल हैं 80 जिल्दों में, उनको हमने एक जिल्द में इकट्ठा किया है। उसका नाम रखा तक़रीब अक़वाल अल जर्ह व तादील मिन तरीक़ मदीना दिमश्क। वाज़े जर्ह व तदील की किताब में जर्ह व तदील के अक़वाल होते हैं ना, कौन सा रावी सिका है, कौन सा ज़ईफ़ है, ये जर्ह व तदील के अक़वाल, रावी का नाम और जर्ह व तदील के अक़वाल जिस बड़ी किताब है। ये किताब तो हर कोई आलम खरीद सकता ही नहीं, इतनी बड़ी किताब है ना, ये हमारी हर लाइब्रेरी में है। तो हमारा एक मिशन है कि हमने उलमा को इस फ़न में लाना है, दौरे करवाने हैं, मशक़ें करवानी हैं। बड़ी बड़ी किताबें जो ज़माना तालिब इल्मी में हमारे तलबा उलमा अक्सर को पता ही नहीं होता, वो हम किताबें पहले ही दिन अपने दौरा जात में हाथ में पकड़ा देते हैं। कल आपने देखी इमाम बुखारी से किताबें देखी तो फ़ायदा हुआ ना। मैंने कहा बिदाअत का खुलासा निकालो, वो इंशाल्लाह आगे चेक कर रहा हूँ। तो जब हम इन किताबों के अंदर ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाल्लाह इन किताबों से हमें मोहब्बत पैदा हो जाएगी, तरीका आ जाएगा, मनहज मालूम होगा, तो फिर हमें कोई मसला पेश आएगा नहीं। एक जगह मैं गया इम्तिहान के लिए, मुझे बुलाया गया दरस निज़ामी के, तो माशाअल्लाह बच्चों को सारा कुछ ही आता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अहलुल हदीस के मदारस में बड़ी मेहनत करवाई जाती है, बड़ी ज़्यादा। अल्लाह ताला साथिज़ा को जज़ाए खैर अता फरमाए। वो सारे सवाल जवाब दे रहे, सब जवाब दे रहे बच्चे। जब मैं सनद का सवाल करता, जर्ह व तदील का सवाल करता तो चुप रहते, एक भी जवाब नहीं दिया किसी ने। मैं परेशान हो गया। मुदीर जामिया शेख मोहतरम मुझे मिले, हाँ जी क्या रिपोर्ट है। मैंने लिखा कि बाकी माशाल्लाह सब कुछ आता है, जर्ह व तदील नहीं आती उन बच्चों को। रावियों के हवाला से जो उसूली बात से हैं, कोई ना कोई पूछी है मैंने, वो नहीं पता। तो कहते शेख इसका हल, मैंने कहा जी मुझे लाइब्रेरी में लेकर जाएं। लाइब्रेरी में 5-6 जर्ह व तदील की किताबें जिनके नाम भी लिखे हैं वो वहाँ पड़ी हैं। अब बेटो जब तक तलबा को बताया ही नहीं जाएगा कि ये जर्ह व तदील की किताबें, उनको पता चलेगा? अब बच्चों को पता ही नहीं है। मैंने फिर घंटा टाइम लिया, वो सारी किताबें तलबा के अंदर रखी मस्जिद में, और इशा के बाद घंटा दिया, उनको समझाया, मोटिवेट किया, बच्चों ये किताबें जरूरत दिली, उनको पढ़ना है, रावी का तलाश करना है, शुरू कर दो, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, शुरू कर दें। मुश्किल आएगी असादा से पूछेंगे, शयूख से, असादा को पता है सारा फ़न का आता है अल्हम्दुलिल्लाह। समझा गया आपको मेरी बात है। अगली किताब है अज़्ज़ुअफ़ा काली, ज़ईफ़ रावियों पर मुश्तमिल ये किताब। अगली किताब तरीक़ बगदाद, इमाम खतीब बगदादी रहमतुल्लाह ने बगदाद, सुबहान अल्लाह, जो मुहद्दिसीन का शहर था, जो बहुत ज़्यादा सहाबा कराम का शहर था, ये भी किताब हम आपको दिखा रहे हैं। अज़्ज़ुअफ़ा इब्न अदी, ये सब चीज़ें मैं आपको किताबें दिखा रहा हूँ, किताबें आ रही हैं आज आपको सब दिखा रहे हैं। ज़ुअफ़ा काली, ज़ुअफ़ा इब्न अदी, तहज़ीबुल कमाल, अल्लाहु अकबर। इमाम मिज़्ज़ी रहमतुल्लाह की तहज़ीबुल कमाल से एक नया दौर शुरू हुआ। इमाम मिज़्ज़ी रहमतुल्लाह बेटो, ये वो शख्स हैं जिन्होंने जुबानी के अंदर तहज़ीबुल कमाल किताब लिख ली थी, फिर सारी ज़िंदगी इस किताब को पढ़ाते रहे, सबकन क्लास में पढ़ाते रहे। 5 बार पढ़ाई, 5 बार। जिसने भी इस किताब को इमाम मिज़्ज़ी साहब से पढ़ा वो जर्ह व तदील का इमाम बन गया। अल्लाह करे हम भी इस किताब को अपने सिस्टम के निसाब का हिस्सा बना दें। एक शेख मोहतरम, एक उस्ताद, वो हर क्लास में तहज़ीबुल कमाल को पढ़ा रहे हैं।
ہم ادھر آپ کو بھی پڑھا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ، تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ کتاب ہے کیا۔ یہ بڑی زبردست کتاب ہے۔ امام مزی صاحب سے امام ذہبی نے پڑھا تو جرح و تعدیل کے امام بن گئے، ابن کثیر نے پڑھا، ابن دقیق العید نے پڑھا، امام ابن تیمیہ نے پڑھا، ابن قیم نے پڑھا۔ ابن تیمیہ، امام مزی، ابن کثیر، یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے کے استاد اور شاگرد بھی تھے اور دوست بھی تھے۔ اللہ ہمیں بھی اچھے ساتھی عطا فرما، اچھے دوست عطا فرما، ایسی جماعت عطا فرما جو مخلصین ہو، جن کا اوڑھنا بچونا علم قرآن و حدیث ہو، تاکہ وہ ہمارے دور کے امام محدثین بن جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن تیمیہ، ابن کثیر، امام مزی، یہ تینوں آپس میں دوست بھی تھے، بھائی چارہ بھی تھا، اکٹھے رہتے تھے ایک ہی شہر میں، اور آپس میں استاد شاگرد بھی تھے۔ جب امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فوت ہوئے تو ان کے جسم کو جیل سے لینے کے لیے امام مزی صاحب گئے تھے اور امام ابن کثیر گئے تھے۔ واضح؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے جب چہرہ دیکھا کہ ہمارے استاذ شیخ الاسلام امام الدنیا حافظ الدنیا ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیل میں وفات پا چکے ہیں، اس وقت انہوں نے کہا تھا، اے ابن تیمیہ، تو نے اولاد نہیں چھوڑی، شادی نہیں ہوئی تھی، تیری اولاد نہیں ہے، بل ترکت الامہ تدعو لک، بلکہ آپ نے ایک امت چھوڑی ہے، امت کو شاگرد بنایا ہے، امت آپ کی فالور ہے، تدعو لک، جو آپ کے لیے دعائیں کرے گی۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اور آپ کے دل میں امام ابن تیمیہ کی محبت ہے کہ نہیں؟ جی سائیں، محبت ہے کہ نہیں؟ نام سنا ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ بہرحال میزان الاعتدال لذہبی، میزان الاعتدال میں بھی ضعیف راوی ہیں، ضعیف راوی پر مشتمل ہے۔ لسان المیزان لابن حجر، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے میزان پر اضافے کیے ہیں، میزان پر اضافے کیے ہیں، اس کا نام رکھا لسان المیزان۔ اوپر کتاب گزری تہذیب الکمال، تہذیب الکمال کا خلاصہ نکالا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے، اس کا نام رکھا تہذیب التہذیب۔ تہذیب التہذیب کا پھر خلاصہ نکالا، اس کا نام رکھا تقریب التہذیب۔ واضح؟ تو یہ کتاب ہر کسی کے مطالعہ میں ہے۔ میری چاہت تھی کہ تقریب التہذیب کو حفظ کے لیے تیار کرایا جائے، حفظ کے لیے اور آسان کر دیا جائے۔ میرے بیٹے ہیں، میرے شاگرد ہیں، ان کو میں نے کہا ہے کہ تقریب التہذیب کا مزید خلاصہ نکال دیں۔ راوی کا نام آگے حکم، بس راوی کا نام آگے حکم، نہ طبقے کا ذکر ہو نہ وفات کا ذکر ہو، بس راوی کا نام اور بس انتہائی اختصار، آدھی سطر کے اندر یہ کام پورا ہو جائے گا راوی کے حالات کا۔ میرے بیٹو یہ 10 کتابوں کا ذکر کیا ہے، کتنے کتابوں کا؟ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین جزائے خیر دے۔ محدث محمد عبداللہ العظمی رحمہ اللہ الجامع الکامل والے، یہ تو جانتے ہیں نا، الجامع الکامل والے ہندو تھے بیٹو، عبداللہ اعظمی رحمہ اللہ ہندو تھے، 15-16 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، پڑھے عمر آباد، اللہ تعالیٰ کو ان کا اخلاص، ان کا جذبہ، محنت پسند آ گئی، مدینہ یونیورسٹی میں داخل ہو گئے، مکہ میں پڑھے، ازہر یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی، مدینہ میں ہی پڑھانا شروع کر دیا۔ بڑے با کمال اور باصلاحیت عظیم انسان تھے، عظیم محدث تھے، بڑی کتابیں لکھیں۔ جب مدینہ یونیورسٹی سے ریٹائرڈ ہوئے
تو ایک ایسا کام شروع کر دیا جو طریق اسلام میں نہیں ہوا تھا کہ میں نے تمام صحیح حدیثوں کو اکٹھا کرنا ہے. چھوٹا کام ہے، تمام صحیح حدیثوں کو اکٹھا کرنا ہے. تو تقریباً 20 سال دن رات ایک کر دیا. کس نے؟ ایک بوڑھے شخص نے مدینہ یونیورسٹی ریٹائر کے بعد 20 سال کی عمر میں الجامع الکامل فی الحدیث سے یہ شامل لکھی. واضح اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے اس کو پاکستان میں شائع کیا ہے، 2 دفعہ شائع کیا ہے. 2019 میں ہم نے شائع کی تھی، ختم ہو گئی. اب پھر دوبارہ 2023 میں پھر اس کو شائع کر دیا ہے. یہ کتاب تمام صحیح احادیث پر مشتمل ہے. یعنی مسند احمد کی تمام صحیح حدیث کہاں ملیں گی؟ یہاں. ابن ماجہ کی صحیح حدیث یہاں. دور دور کی کتابیں کتب حدیث کی فقہی ترتیب سے ابواب کے تحت ہر حدیث کی مفصل تخریج و تحقیق، جرح و تعدیل پر بحث، علل پر بحث، طرق اکٹھے کر رہے ہیں، تخریج کر رہے ہیں. یعنی ایک محدث کی تحقیق کیا ہوتی ہے؟ جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ، شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ شیخ البانی صاحب کے شاگرد تھے. الجامع الکامل کتنے جلدوں میں ہے؟ 19 جلدوں میں. ہم نے اس کو شائع کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. پہلی جلد کے شروع میں المدخل ہے، المدخل الی الجامع الکامل. کیا ہے؟ المدخل الی الجامع الکامل. اس کتاب میں شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے جرح و تعدیل کی کتابوں کے نام لکھے ہیں. کیا لکھا ہے؟ تعدیل کی کتابوں کے نام. شاباش. میرے بیٹوں نے یہ سارا پڑھنا ہے کتابوں کے نام. آج پڑھیں گے نا؟ لکھ لو. صفحہ نمبر 250 سے لے کر 278 تک. 250 سے لے کر 284 تک لکھ لو. 250 سے 284. 323 کتب. 323 کتب جرح و تعدیل سلف خلف کی اپنے دور کی اہم کتابوں کے نام لکھے شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے. یہ میرے بیٹوں نے سارا ایک ایک نام پڑھنا ہے. جو سمجھ نہ لگے گی میں آپ کی رہنمائی کروں گا. اوکے؟ یہ سارے پڑھنے نہیں، ان کو لکھ لو، ڈائریوں پر لکھ لو. کہاں لکھنا ہے؟ یہ مدخل میں نے الگ بھی ہے، وہ بھی ہمارے پاس ہے. کچھ کتاب لے لیں گے، کچھ مدخل لے لیں گے. آپ اس سے یہ فائدہ لینا ہے. چلیے یہ اعظمی صاحب کے بارے میں آپ نے کہا تھا، عبداللہ اعظمی صاحب 15 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے. باپ قتل کروانا چاہتا تھا. یہ بیٹا میں نے مفصل کتاب بھی مرتب کی ہے محدث مدینہ کے نام سے. ہندو سے محدث مدینہ بننے تک کا سفر، وہ چھپی ہوئی ہے، دستیاب ہے. میں ادھر منگوا رہا ہوں کچھ نسخے جلدی. آج یہ کل آ جائیں گے انشاءاللہ. واضح. کتب جرح و تعدیل 1000 کے لگ بھگ ہیں سلف خلف کی. آج کے دور کے علماء نے بھی کافی کام کیا. تو بیٹو جب ہم کسی میدان میں اترتے ہیں تو اس میدان کی ہر کتاب کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. بارک اللہ فیکم.